عبادات کے اعتبار سے موسم بہار ہے، اس کا پہلا عشرہ گزر چکا ہے رحمت کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے انسان کی ذات پر، اب دوسرا عشرہ شروع ہوا ہے۔ اللہ چاہتے یہ ہے کہ بندہ پاک صاف ہو کر میرے پاس آ جائے۔ دیکھیے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا ورکشاپ ہے سال میں ایک دفعہ کہ ہماری روحانی اور ہماری جسمانی صفائی خدا چاہتے ہیں۔ یہ سب روزے کا فائدہ جسمانی بھی ہے، روحانی تو اپنی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا قرآن گواہ ہے کہ تاکہ اس لیے یہ روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں تمہاری پاکی ہو جائے، یہ روحانی پاکی مراد ہے۔ جسم بھی پاک ہوتا ہے، جسم بھی صفائی چاہتا ہے، پورا سال انسان کھاتا رہتا ہے، یہ انسان کی جسم کو ضرورت ہوتی ہے، انسان کے معدے کو ضرورت ہوتی ہے کہ ایسا وقت اس پر آ جائے کہ یہ خالی رہے، پھر یہ صحیح کام کرے۔ تو روزے کے ظاہری اور باطنی فائدے میرے دوستوں اپنی جگہ پر ہے، یہ اللہ چاہتا یہ ہے، اس روزے کو فرض قرار دیا گیا ہے کہ تاکہ تمہاری پاکی، یہ خدا یہ چاہتا ہے پاکی۔ میں کل پڑھ رہا تھا میرے دوستوں، قرآن نور ہے یا علم نور ہے، ٹھیک ہے، یہ قرآن خدا کا کلام ہے، یہ پاکیزہ دلوں پر اترتا ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہے، نبی کی ذات پاک ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی نبی علیہ السلام کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا ہے۔ 4 مرتبہ نبی علیہ السلام کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، دل نکالا گیا، جبرائیل امین جنت کے پانی سے اس کو دھویا گیا ہے۔ یہ اتنا پاک شخص جو خدا کے سے کلام ہونا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، وہ آنکھیں ابھی تک پیدا نہیں ہوئی جو مجھے دیکھ سکے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام مزاج میں جلالی بھی تھے، اور کچھ مزاج کے اندر لاڈ پیار بھی ہوتا ہے نا کسی کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا خدا یا عزت بھی نہیں ہوتا، وہ جب زیادہ انسان ہے کسی کے ساتھ تعلق ہو محبت کا، پھر وہ تھوڑا بہت ناز و انداز بھی اختیار کر لیتے ہیں کہ یا زدی نہ ہوا۔ وہ جب زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ بات رکھی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، نہیں پہلے جا کر تور پر چلا کاٹو۔ وہ وجہ یہی ہوتی ہے، یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، بزرگ لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، وہ سب لوگوں سے اٹ کھٹ کر ایک طرف کھنج میں بیٹھ جاتے ہیں نا۔ یہ جو اعتکاف ہے آنے والا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مقصود کیا ہے؟ نبی علیہ السلام غار حرا میں عبادت کیوں کرتے تھے؟ سب لوگوں سے ایک طرف ہو کر کسی کونے میں بیٹھ کر، ٹھیک ہے، دل کی پاکی اس سے اصل میں مقصود ہوتی ہے میرے دوستو۔ جو پاک دل ہے اس پر پھر پاک قرآن اترے گا، قرآن اس کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو نے کہا قرآن پاک ہے، پاک سینوں پر اترتا ہے۔ میں کچھ باتیں دوہرا رہا ہوں، غور سے سنیں۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ میری زندگی بدلے، میری زندگی پاک ہو، مجھے پاک لوگ ملے، میرا بیٹا پاک ہو، میری بیوی پاک ہو، میری زندگی پاک ہو، آنکھوں کو پاک کرے، دل کو پاک کرے، خدا تمہیں پاک زندگی دے گا۔ دل پاک ہوگا، زندگی پاک ہوگی اس کی۔ اگر دل کی ناپاکی کیا ہے؟ گناہ ہے میرے دوستو۔ دل کی ناپاکی کیا ہے؟ بغض، کینہ، حسد، اپنے بھائی کی خیرخواہی چاہنا، یہ خوشبو ہے، ٹھیک ہے، یہ پاکی ہے میرے دوستو۔ اپنے مسلمان بھائی کی پاکی چاہنا، بات کتنی اور نکل جائے گی۔ آج کی مجلس میں میرے دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا، اپنا محاسبہ کر لے، اپنا حساب کر لے، ٹھیک ہے۔ حساب یہی ہے، دل کو ان کینہ، بغض، حسد، نفرت، یہ جتنے بھی گناہ ہیں جس سے ہمارے دلوں کے اندر یہ نفرتوں نے جگہ پکڑ لی ہے، اس کو پہلے صاف کریں، پھر قرآن سمجھ میں آئے گا۔ رمضان کی برکتیں اگر محسوس کرنا چاہتے ہیں کہ رمضان میں خدا تبارک و تعالیٰ کے ہاں کتنی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ مجدد البصاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا، پورے سال خدا کے ہاتھ سے جتنی بھی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے نا میرے دوستو، پورے سال رمضان میں اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال انہوں نے دی، بالکل پورے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ یہ پورے سال اترتا ہے رحمتیں اور برکتیں، اور رمضان میں جیسے پورا سمندر رحمتوں اور برکتوں۔ یہ وہ شخص محسوس کرے گا جس کی دل کی نگاہ ہو۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ نیند میں گزار رہے تھے پوری رمضان کو، اور رات کو جاگتے ہیں، صبح سو جاتے ہیں، کوئی نیک عمل، کوئی 2 رکعت نفل، کوئی تسبیح، کوئی تلاوت،
وہ پپے جمنا سنگ روزہ تھا بھائی اس کو پتہ چلے گا جو عبادت کرے، جو اپنے آپ کو رات کو تکائے، جو نفلوں میں تکائے، جو دن کو تکائے، جو تلاوت کرے گا، پھر روزہ محسوس ہوگا، یاد رکھیں. لیکن جو نیند میں گزارے گا اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ بھائی روزہ ہے کہ نہیں. تو میرے دوستو یہ رحمتیں اور برکتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے اترتی ہے یہ پاک دلوں پر اترتی ہے. پاک نگاہ ہوگی تو دل پاک ہوگا. میں بار بار اس پر عرض کر رہا ہوں، یہ نگاہ کا پاک ہونا فرض ہے. نگاہ کا پاک ہونا فرض ہے. نگاہ کا پاک ہونا فرض ہے. حدیث میں آنکھیں زنا کرتی ہیں. آنکھوں کا زنا یہ غلط دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس غلط دیکھنے کا اثر دل پر ہوتا ہے. دل بنجر ہو جاتا ہے، دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے. روایت میں جب آدمی کوئی غلط نگاہ کسی چیز پر ڈالتا ہے یا کوئی غلط کام کرتا ہے، دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. تھوڑ ٹکے پتا زڑ بندی جوڑ سے. اب وہ دوسری مرتبہ پھر کرتا ہے حتیٰ کہ اس کا پورا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے. میرے دوست پھر اس دل سے خیر کی توقع نہیں رکھ سکتا کہ اس دل سے، اس شخص سے، اس کی ذات سے اس کے گھر والوں کو فائدہ ہو، اس کے بچوں کو فائدہ ہو، اس کے بھائیوں کو فائدہ ہو. مخلوق میں سے کسی کے لیے فائدہ مند ہو نہیں ہو سکتا. خیر خبر ہے پذڑ اثر نہ کہی گیا، وہ دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے. اس سے خیر کی بات کرو، اس سے ہمدردی کی بات کرو، محبت کی بات کرو، سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کے بعد نفرت کی بات، دشمنی کی بات، ایسی بات جس میں اس کی ذات کا فائدہ وہ سمجھ میں آئے گا، دوسروں کا فائدہ ہو، مسلمان کا فائدہ اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ آج اب مارکیٹ میں جائے، معاشرے میں دیکھے بہت سارے لوگوں کو اپنا فائدہ سمجھ میں آتا ہے، مسلمان کا فائدہ ہے، بھائی کا فائدہ ہے، دوسروں کا فائدہ سمجھ میں نہیں آتا. وجہ کیا ہے میرے دوستو؟ گناہ کر کے انسان کا دل کالا سیاہ ہو چکا ہوتا ہے. اب اس کو صرف اپنا فائدہ، اپنا مفاد نظر آتا ہے، دوسروں کا نظر نہیں آتا. اس سے بات بھی کرو کہ بھائی یہ خیر کی بات کرو، قرآن کی آیت سناؤ. کہ قرآن کی آیت اس دل پر اثر انداز نہیں ہوتی جو دل کالا سیاہ ہو. پہلے اس دل کو پاک صاف ہونا پڑے گا. پہلے شاید میں نے مثال بھی دی تھی میرے دوستو، علماء نے اس کی مثال بھی دی ہے. دیکھیں، ایک گلاس دودھ ایک قیمتی ہے. ٹھیک ہے، والد نے بچے کا امتحان لینے کے لیے کہا بیٹا یہ برتن لے جاؤ اور جا کر دودھ لے کر آؤ. بیٹا گیا دکاندار کو پیسے بھی دیے کہ دودھ چاہیے. دکاندار دودھ ڈالنے لگا، اس نے اس برتن پر نگاہ ڈالی، وہ برتن میلا کچیلا تھا، گرد و غبار تھا. اور دکاندار نے کہا بیٹا نہیں میں دودھ نہیں دوں گا، جاؤ پہلے برتن صاف کرو، صاف برتن لیں پھر میں دودھ ڈالوں گا. وہ بیٹا واپس والد کے پاس آئے کہ آپ دودھ نہیں. اس نے دودھ نہیں دیا. اس نے کہا کیوں بیٹا؟ دودھ نہیں تھا کہ دودھ ہوتا، لیکن وہ کہہ رہا تھا برتن صاف نہیں. تو میرے دوستو یہ 50 روپے کا 100 روپے کا دودھ ناپاک برتن میں یہ آدمی نہیں ڈال رہا کہ یہ دودھ ضائع ہو جائے گا، یہ دودھ خراب ہو جائے گا. غور سے سنیں، قرآن پاک ہے، حضور کی زندگی پاک ہے، دین پاک ہے، جنت پاک ہے. پاک لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہے. خدا کی قسم قرآن اس کو سمجھ آئے گا جس کا دل پاک ہو، جس کی نگاہ پاک ہو. ورنہ پڑھیں گے بہت سارے تو یاد رکھیں قرآن کے بارے میں ہے، قرآن خوبصورت ہے، خدا کی ذات خوبصورت ہے، خوبصورتی کو خدا پسند کرتا ہے. یہ خدا کا قرآن پاک ہے. ناپاک دل والے پڑھیں گے اس کے سر پر درد ہوگا. وہ پورا مبارک مہینہ ہے، ختم کی توفیق بہت ساروں کو نہیں ملتی. بہت سارے لوگ جن کی نگاہیں ناپاک ہوتی ہے ان کو قرآن پڑھنے کی توفیق خدا نہیں دیتا. وجہ یہ ہے دیکھو قرآن خدا کا کلام ہے، خدا پاک ہے، قرآن پاک ہے. یہ پاک سینے پر پاک آنکھیں اس کو پڑھ سکیں گی. ہر ایک نہیں پڑھ سکتا، ہزار زور لگا ہے. ٹھیک ہے، ایک دن تھوڑا پڑے گا، اگلے دن اس کے سر میں درد ہوگا. تو پہلے برتن کو صاف کرنا پڑے گا. میرے دوستو یہ رمضان پاکی کا مہینہ ہے. اپنی ذات کی پاکی، اپنے معاملات کی پاکی، معاشرت کی پاکی، یہ پاکی حاصل ہوگی پھر جا کر یہ قرآن جو پڑھیں گے. قرآن دل پر اثر انداز ہوتا ہے. قرآن کے بارے میں آتا ہے یہ انقلابی کتاب ہے، دل کو بدلنے والی ہے، ذات کو بدلے گی، معاشرہ بدلے گا، پوری دنیا کے نظام کو بدلے گا. یہ قرآن پاک ہے. تو پہلے تو اس بات کی کوشش کریں، پہلا عشرہ اگر کمزوریوں میں غفلت میں گزرا ہے اپنا محاسبہ کر لے. ٹھیک ہے، فرض 70 گنا بڑھ جاتا ہے، نفل فرض کا درجہ اختیار کر لیتا ہے. میرے دوستو تو اتنا معاملہ بڑھ جاتا ہے تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر آپ گناہ بھی کریں تو وہ گناہ کا بھی ڈبل اسی طرح سزا ملے گی. ایک گناہ انسان کمزوری باہر روڈ پر کرتا ہے، کمرے میں کرتا ہے، ایک مسجد میں کرتا ہے، ایک بیت اللہ میں کرتا ہے،
تو جگہ کی وجہ سے اس عمل کی فضیلت بڑھ جاتی ہے میرے دوستو. تو گناہ بھی اسی طرح ہے. رمضان میں گناہ کرنا, مبارک راتوں میں گناہ کرنا, اور پھر گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. ٹائم پاس ہوا, یہ موبائل کی اسکرین پر نگاہ ڈل, اگر غلط, یہ اس کو غلطی نہیں کہتے یار, یہ جان بوجھ کر رہا ہے, خبریں بھی دیکھ رہا ہے. یہ خبریں دیکھنا تمہارے لیے فرض ہے؟ نہیں ہے فرض نا. کہتے اس پر غلطی سے میری نگاہ پڑی, یہ غلطی نہیں ہے, تمہارا قصد ہے. اس سے انسان آنکھوں کی زنا میں مبتلا ہو سکتا ہے. بالکل ہوا ہے, ہو رہا ہے. تو غور سے سنو میرے دوست, اپنی نگاہ پاک کرے, پھر رمضان کی برکتیں ملیں گی. نگاہ پاک نہیں ہوگا, دل پاک نہیں ہوگا. صاحب آج کی مجلس میں میرا ذہن یہ تھا, کچھ چیزیں ایسی میرے دوستوں جو ضابطہ ہے, ٹھیک ہے, قانون خواہ کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر 5 دفعہ ہم نماز پڑھتے ہیں, یہ ضابطہ ہے, قانون ہے, فرض ہے, ٹھیک ہے. کچھ چیزیں رابطے کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اس رمضان میں یہ تراویح کی نماز, یہ رابطے کی نماز ہے. جس کا رابطہ مضبوط ہوگا وہ پڑھ سکے گا خدا سے, جس کا رابطہ مضبوط نہیں ہوگا خدا ہوا خیر ہے, خاص سنت, یہ الفاظ اس کی زبان پر ہوں گے. لیکن جس کا رابطہ خدا سے مضبوط ہوگا, تعلق خدا سے مضبوط ہوگا, یہ رابطہ ہے. یہ جتنے بھی تہجد کی نماز ہے میرے دوستوں, ٹھیک ہے, اسی طرح تراویح کی نماز ہے, یہ نفل نمازیں جتنی بھی ہے, ٹھیک ہے. تراویح تو سنت مؤکدہ ہے, نہیں پڑھیں گے تو اس پر سزا ہے, ٹھیک ہے. میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جس سے تعلق مزید بڑھ جاتا ہے, ٹھیک ہے. ایک تو فرض ہے, اس میں تو کوئی چارہ نہیں, ہم وہاں پڑھنا پڑے گا. کچھ چیزیں ایسی ہیں خدا اپنا مزید قرب انسان کو دینا چاہتا ہے, تعلق دینا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. ایک سجدے پر کیا ملتا ہے انسان کو؟ حضرت بلال, یہ تحیت الوضو کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ نفل نماز ہے, تحیت الوضو نفل نماز ہے, 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہے. جب انسان وضو کرے, وضو کرنے کے بعد آئے فوراً 2 رکعتیں پڑھے, ٹھیک ہے. تحیت الوضو عام جس طرح 2 رکعت انسان پڑھتا ہے اسی طرح پڑھی جاتی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حدیث بخاری کی, نبی علیہ السلام نے حضرت بلال سے کیا کہا تھا؟ وَإِذَا عمل جس تازڑوں پر خوشحال ہے. اسلام لانے کے بعد آپ کا کوئی ایسا عمل جس تازڑوں مطمئن نہیں, تم امید سے ہو, کون سا ایسا عمل ہے بلال جو تم کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تمہاری پاؤں کی ہارٹ سنی؟ نبی علیہ السلام نے حضرت بلال سے کہا. مؤذن رسول ہے, حبشہ کے ہیں, حضرت بلال کو نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ کم دے عمل جستا زڑ پر خوشحال ہے, اور میں نے جنت میں تمہارے پاؤں کی آٹ سنی. یہ اللہ کے رسول جنتی ہونے کا بتا رہے حضرت بلال کو, اور کہا وہ عمل بتاؤ, کیا عمل ہے یہ بلال؟ حضرت بلال نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ, کوئی اور ایسا عمل تو نہیں ہے. ہاں, یہ ایک عمل ہے, جب میں وضو کرتا ہوں, وضو کرنے کے بعد آ کر 2 رکعتیں پڑھتا ہوں, اس کو تحیت الوضو کہتے ہیں. اب یہ انسان اس کی پابندی کرے میرے دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مقام دے گا. اب پھر رمضان میں اس کا درجہ فرض کا ہو جاتا ہے, پھر ایک سجدے پر انسان کیا دیتا ہے. ایک بات یہ. دوسری بات میرے دوستو, تہجد کی نماز پر میں نے کل کچھ بات کروں گا. تہجد کی نماز 2 رکعت سے انسان پڑھ سکتا ہے, 4 رکعت پڑھ سکتا ہے, اسی طرح 8 رکعتیں, 2 رکعتیں انسان, ٹھیک ہے. یہ تہجد کی نماز عشاء کی وتر کے بعد سے لے کر پھر وہ صبح کی آزان تک انسان پڑھ سکتا ہے میرے دوستو. شروع میں یہ فرض تھی, جب تک 5 نمازیں نبی علیہ السلام پر فرض نہیں ہوئی تھی امت پر, یہ تہجد کی نماز فرض تھی. صحابہ حضور علیہ السلام پڑھتے تھے, 1 سال تک یہ حکم تھا, تہجد کی نماز فرض تھی. پھر بعد میں جب 5 نمازوں کا حکم ملا تو امت سے تو فرضیت ساقط ہو گئی. نبی علیہ السلام پھر بھی پڑھتے تھے, نبی پر تہجد کی نماز فرض ہوتی. یہ تعلق کی نماز ہے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, غور سے سنو, تم سے پہلے جتنے نیک لوگ گزرے ہیں, اچھے لوگ گزرے ہیں, ان کا طریقہ رہا ہے تہجد پڑھنا, تم بھی پڑھا کرو. تہجد کی نماز نبی پر فرض ہوتی تھی. جس کا تعلق جس درجے میں ہوگا وہ رات کو اس درجے میں خدا کے سامنے کھڑا ہوگا. یہ تہجد کی نماز نبی علیہ السلام کی ایک دوسری حدیث ہے کہ فرض نماز کے بعد جتنی زیادہ فضیلت ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت تہجد کی نماز کی ہے میرے دوستو. آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اللہ کی رحمت ہو اس شخص پر جو رات کو اٹھے, خود اٹھا, تہجد کی نماز کے لیے اٹھا, گھر والوں کو بھی اٹھایا. اس نبی علیہ السلام نے کہا, یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ پانی کے چینٹے تھوڑے بہت انسان پر نیند کے اثرات ہو, گھر والا اٹھا, شوہر اٹھا, اس نے بیوی کو اٹھایا, کہا رحمت ہو اس شخص پر. اسی طرح گھر والی اٹھی, تہجد کے لیے اٹھی, اور اس نے شوہر کو اٹھایا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, خدا کی رحمت ہو اس شخص پر, اس گھر والی پر جو ایک دوسرے کو تہجد کے لیے اٹھاتے.
یہ تہجد کی نماز میرے دوستوں اللہ تعالیٰ سے تعلق کا کوئی ولی یعنی دوست خدا کا نہیں بن سکتا جب تک وہ تہجد کا پابند نہ ہو میرے دوستوں. یہ خدا سے راز و نیاز کا وقت ہے. نبی علیہ السلام تہجد میں 3 کام کرتے تھے میرے دوستوں. نبی علیہ السلام کی شاید میں نے تہجد کے پہلے بتایا تھا. ایک تو لمبی نوافل پڑھتے تھے. جس کو جتنا قرآن یاد ہے وہ تہجد میں خدا کو سنا سکتا ہے. ٹھیک ہے, لمبی نفل نبی علیہ السلام پڑھتے تھے, استغفار پڑھتے تھے, لمبی دعا کرتے تھے, قرآن کو دیکھ کر پڑھتے. قرآن دیکھ کر پڑھیں گے دل کے اندر جو زنگ ہے نا گناہوں کا اس سے یہ دور ہو جائے گا. قرآن کے اندر اتنی طاقت اور قوت ہے کہ گناہوں کو پاک صاف کر سکے. تو تہجد میں قرآن کو دیکھ کر پڑھیں. اس سے اللہ کے یہاں سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول دل پر ہوتا ہے, دل پاک صاف ہو جاتا ہے. یہ بڑی عجیب نماز ہے میرے دوستوں, یہ تعلق کی نماز ہے. ٹھیک ہے, وہ کہا تھا نا اقبال نے جتنے بھی نیک لوگ گزرے میں نے کہا ان کا یہ طریقہ رہا ہے. عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی بھی بڑے بڑے لوگ گزرے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, امام رازی رحمۃ اللہ علیہ, جتنے بھی نیک لوگ گزرے اقبال نے ان کے بارے میں کہا تھا عطار ہو, رومی ہو, رومی جلال الدین رومی مولانا روم, ترک میں ہے مولانا روم, کونی مقام ہے ان کا, شعر ہے مولانا روم. یہ مثنوی معنوی پڑھائی جاتی تھی پہلے, ابھی تو لوگ نہیں پڑھتے. عام مسجدوں میں یہ لوگ پڑھتے تھے, جیسے قدری پڑھتے ہیں نا, چھوٹے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, مدرسے میں نہیں, عام مسجد میں عام مسلمان پڑھتا تھا اس کو. تو مثنوی معنوی لوگ پڑھتے تھے کہ فارسی میں قرآن ہے. 3 کتابیں پوری دنیا میں, قرآن پاک, بخاری, صرف مثنوی معنوی مولانا روم کی. تو اتنے بڑے مقام کو جو مولانا روم پہنچے کہا تہجد کی برکت تھی. تو عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی ہو, کچھ بات نہیں بنتی بن سحر گائی. یہ سحرگاہ کے وقت اگر تہجد نہیں پڑھی اتنا بڑا مقام خدا انسان کو نہیں دے سکتا جب تک یہ تہجد کی پابندی نہ ہو. تو رمضان میں کوئی اچھی عادت اپنائے, پورے سال وہ عادت انسان کے ساتھ رہتی ہے میرے دوست. رمضان میں یہ عادت اپنائے. سحری کے لیے تو ویسے اٹھنا ہوتا ہے, 2 رکعتیں پڑھنے چاہیے. اٹھے, وضو کیا, جب تک سحری تیار ہو 2 رکعتیں پڑھ, عادت بنا لے. یہ عادت اگر رمضان میں پکی ہو گئی, روایت میں جس کا رمضان اچھا گزرا پورے سال اچھا گزرے گا. رمضان میں اچھی عادت پکڑی کسی روزے میں, وہ اچھی عادت پورے سال انسان کے ساتھ جاتی ہے. یہ نفل ہے نا, یہ عادت اپنا لے. اس سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول گھر پر بھی ہوگا, آپ کی ذات پر ہوگا, آپ کے بچوں پر ہوگا, انسان کے روزی میں برکت ہو جائے گی. یہ تہجد کی نماز, بہت سارے لوگ ٹھیک ہے چہرے پر اللہ تبارک و تعالی رحمت اور برکتوں کا جب نزول ہوتا ہے چہرہ نورانی ہو جاتا ہے. یہ نوجوانوں سنو, تم لوگ اس چیز کے پیچھے بڑے پڑے رہتے ہو. تہجد کی نماز اپناؤ, خدا تمہیں ظاہر کا بھی نور دے گا, باطن کا بھی نور دے گا. یہ خدا کے یہاں سے ہے. یہ وقت برکت کا وقت ہے, یہ غفلت کا وقت نہیں ہے. تو رمضان میں یاد رکھیں یہ وقت غفلت میں نہ گزارے, یہ اپنا لے. سحری کے لیے ویسے بھی 2 رکعتیں پڑھ لے. اس 2 رکعتوں کی وجہ سے اللہ کی قسم اس میں یہ ہے. پھر میرے دوستوں سجدے, لمبے سجدے کر لیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اجتہد فی دعا, اپنی دعا سجدے میں اپنے آپ کو تکاؤ. نبی علیہ السلام کے سجدے کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ کتنا سجدہ لمبا ہوتا تھا. حضرت عائشہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی علیہ السلام کی گھر والی ہے. یہ تہجد کی نماز نبی علیہ السلام گھر میں پڑھتے تھے, نفل نبی علیہ السلام گھر میں پڑھتے تھے, سنتیں گھر میں پڑھتے تھے. گھروں کو آباد کرے میرے دوستوں. اللہ کے رسول نے پوری زندگی سنت مسجد میں نہیں پڑھی, گھر میں پڑھی. نفل مسجد میں نہیں پڑھی, گھر میں پڑھی. مقصد یہی تھا گھر آباد ہو. والد کو جو بیٹا دیکھتا ہے کہ والد آیا, مصلی بچھایا, نماز پڑھنے لگا, پھر والد کو تقریر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بیٹا آ جاؤ نماز پڑھو. وہ بچہ والد کی نقل اتارے گا. والد جب آئے گا قرآن پاک کھولے گا تلاوت کے لیے, پھر وہ بچے کہنا نہیں پڑے گا, بچہ خود آئے گا, اس کے والد کے ساتھ بیٹھے گا. تو اللہ کے رسول نے جتنی بھی یاد رکھی میرے دوستوں, یہ جو سنتیں نمازوں کی ہے یا نفل ہے وہ گھر میں پڑھی. حضرت عائشہ نے جو نقل کیا نبی علیہ السلام کا سجدہ کہ اللہ کے رسول نے گھر میں یہ نفل پڑھی, کہ نفل نبی علیہ السلام نے پڑھے اور سجدے میں گئے. سجدہ اتنا لمبا سجدہ کیا کہ اگر پیچھے کھڑے ہونے والا شخص 50 آیتیں قرآن پاک کی تلاوت کرے وہ کرے گا, اتنا لمبا سجدہ تھا. تو اللہ کے نبی کی سنت ہے لمبا سجدہ کرو. اس دلوں کا سکون خدا کی یاد میں ہے, خدا کا قرب چاہتے ہو سجدے میں ہے. روایت میں نا بندہ اور خدا
سب سے زیادہ قرب کی حالت، سب سے زیادہ بندہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے وہ سجدہ ہے. دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. اللہ کی قسم دو آنسو بہاؤ سجدے میں، گناہ یاد کرو. انسان کمزور ہے، پورے 11 مہینے انسان سے کمزوریاں ہو جاتی ہیں. اپنے گناہوں کو صرف تصور کرو کہ خدا کے پاس جانا ہے، اتنا میلا کچیلا برتن لے کر جاؤں گا، خدا ماتا خندرا کی اس برتن کو صاف کرنا، یہ تہجد کی آنسوؤں کی طفیل ہوگا. تہجد میں 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، دل کا برتن صاف ہو جائے گا، دل کا پیالہ صاف ہو جائے گا. سجدہ لمبا کرے، سجدے میں دعائیں مانگے. نبی علیہ السلام سجدے میں دعائیں مانگتے تھے. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے ہمیں دعائیں آتی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن نہیں چھوڑے عربی میں چھوڑے، اپنی زبان میں مانگے، سجدے میں مانگے. میرے دوستوں اپنی زبان میں مانگے، سجدے میں مانگے. جو کچھ آپ کو آتا ہے نا اپنی زبان میں، انسان دل کا حال اللہ تعالیٰ سے شیئر کر سکتا ہے. عربی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے. 2 رکعتیں آپ نے پڑھی، جتنی آپ کو دعائیں یاد ہے ٹھیک ہے عربی میں، وہ تو آپ سجدے میں مانگ سکتے ہیں نماز کے اندر. پھر اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا، پھر سجدہ کریں، پھر آپ دل کا حال خدا کو سنائیں. کوئی مسئلہ نہیں، اپنی زبان میں سنائیں. یہ چاہتا ہے یاد رکھیں کہ تعلق بڑھ جائے، رابطہ بڑھ جائے. کیونکہ دعائیں ہم 5 منٹ میں وہ جو ہماری عربی ختم ہو جاتی ہے، 5 منٹ میں جو ہماری دعائیں عربی کو ختم ہو جاتی ہے. نہیں میرے دوستو، پورا دل کا حال صبح سے لے کر شام تک پورا سال کیسا گزرا، آپ پر کیا مسائل آئے، کیا پریشانی آئی، کاروبار کے اعتبار سے، بچوں کے اعتبار سے، یہ سارا دل کا حال خدا کو سنائے سجدے میں. یا اللہ یہ مسئلہ ہے. یا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے پہلے بھی بتایا تھا میرے دوستو، وہ رات کو اٹھتے، ان کے بیٹوں کا جو کمرہ تھا، اپنے بیٹوں کے سرانے کھڑے ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ سے جولی پہراتے دامن. یا اللہ یہ بیٹا ہے میرا، اس کا یہ مسئلہ ہے. یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے. یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کی بیماری کا مسئلہ ہے. وہ مسئلے خدا کے سامنے رکھے کہ یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں میرا بیٹا یہ بن جائے، اب اس کو توفیق دے. یا اللہ یہ مسئلہ خدا کے سامنے رکھے. خدا یہ والد اگر رات کو خدا کے سامنے مصلی پر روئے گا، اگلی صبح کو بیٹے کو خدا توفیق دے گا. ہم تو یہ چاہتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں زیخبل جوڑا ہوگا اسبازو جدار نصیب، کبھی نہیں ہوگا جب تک یہ رات کو تہجد میں نہیں مانگے. والد کی دعا بیٹی کے لیے ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے، درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے، پوری سیدھا عرش تک جاتی ہے والد کی دعا بیٹے کے لیے. تو میرے دوستو یہ رمضان ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے. عادت بنا لے روزانہ 2 رکعتیں پڑھے، اس کے بعد دامن پھیلائے، اللہ کے سامنے جولی پھیلائے، اپنے بچوں کا بتائے، کاروبار کا بتائے، اپنا بتائے خدا کو ہمارا کیا حال ہے. ٹھیک ہے، سارے جہاں کا ہم لیے اپنی جہاں سے بے خبر، اپنا بتائے خدا کو کہ خدا شرمندہ ہے. ٹھیک ہے، دل کا پیالہ میرا اتنا میلا کچیلا ہو چکا ہے، میں اس چہرے سے آپ کا دیدار کر سکوں، آپ کے نبی کا دیدار کر سکوں، ماتا خندرا کی. میں جب آپ کا سامنا چاہوں گا اس وقت چاہوں گا کہ میرا دل کا پیالہ صاف ہو، میرا ظاہر صاف ہو. بس ماں گناہ بھی رحم آپ کا. کس کو کیا پتا اگلا رمضان میرے دوستوں کس کو نصیب ہو، اگلا دن کس کو نصیب ہو، اگلا روزہ کس کو نصیب ہو. تو جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ سے ایک گناہوں کی معافی مانگے میرے دوستوں. ٹھیک ہے، اور اپنا معاملہ صاف رکھے. معاملہ چاہے آپ کا آپ کے بھائیوں کے ساتھ ہو، بچوں کے ساتھ ہو، کسی اور کے ساتھ ہو، معاملہ صاف رکھیے. اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، دل کی بات بتا رہا ہوں، کچھ پتہ نہیں چلتا. آج کل نوجوانوں کے جنازے زیادہ گھروں سے نکل رہے ہیں بوڑھوں کی بنسبت. تو معاملہ صاف رکھے، اللہ تعالیٰ سے کہے ٹھیک ہے، لوگوں کا حق دے دے اس کو. ٹھیک ہے، اور دوسری بات بھی علماء نے لکھی ہے کہ بھئی اپنا حساب کتاب لکھ لیا کرو. ٹھیک ہے، کتنا آپ کے اوپر ہے، کتنا آپ نے لوگوں کو دینا ہے، یہ اپنا کھاتا لکھ کر پہلے سے ٹھیک ہے اپنی اولاد کو بتاؤ، جو آپ کا قریبی اس کو بتاؤ، تاکہ لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ وہ صاف ہو. بہت سارے لوگ یہ چھپاتے رہتے، پتہ نہیں ہوتا اس کو. ٹھیک ہے، ساری چیزیں صرف کسی کو پتہ ہے، اور یہ چلا گیا. بہت سارے لوگ آئیں گے دعویٰ کریں گے اس کا کس کے اوپر ہے، اس کا اس کے اوپر ہے. نہیں، بہت ساری چیزیں صاف کر کیا قرآن کی آیت ہے، معاملہ کرو، لکھو اس کو. تو اپنا معاملات صاف کریں، چاہے آپ معاملات آپ کے بھائیوں کے ساتھ ہو، میرے دوستوں گھر والوں کے ساتھ ہو، کاروباری لین دین ہو، معاملات صاف ہوں گے. پھر آگے کا جو سفر ہے وہ آسان ہو جائے گا. ورنہ ادھر تو معاملہ عجب ہے. ٹھیک ہے میرے دوستوں، ادھر تو ایک ایک چیک پوسٹ پر سخت پکڑ ہوتی ہے. ایک پیسہ بھی اگر کسی کا آپ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، آپ اگلی منزل تک نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ معاملہ لوگوں کا ہے، اور لوگ جب تک معاف نہیں کریں گے اگلا اسٹیشن سخت ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دوستوں یہ
میرا بولنا اور آپ کا سننا قبول کر لے، ٹھیک ہے، تو یہ عادت اپنا لے، تہجد کی 2 رکعتوں کی عادت اپنا لے، ٹھیک ہے، 2 رکعتیں جیسے آپ 2 رکعتیں صبح کی سنت پڑھی جاتی ہے، اسی طرح یہ 2 رکعتیں، کسی کو خدا توفیق دے 4 پڑھے، 2 رکعتیں کر کے 2 رکعتیں پھر 2 رکعتیں پھر 2 8 پڑھ لے، لیکن یہ عادت اپنا لے۔ سحری کے لیے سب نے اٹھنا ہے، یہ برکت کی نماز ہے، نبی پڑھتے تھے، ولی پڑھتے تھے، نیک لوگ پڑھتے تھے، صحابہ پڑھتے تھے، آج تک جتنے بھی لوگ جو خدا سے جس کا تعلق دوستی کا ہے، قرب کا ہے، یعنی وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، ان کی دعاؤں میں اس تہجد کا اثر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا الطریق، اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى، اللہم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات،